دنیا کی سیر پر نکلے ہم اس سفر میں اپنے نئے جڑنے والے معزز ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم پہنچے ہیں جاپان کی سرزمین پر۔ آپ دوستوں کو جاپان کی سیر کے علاوہ کچھ دلچسپ اور حیران کن معلومات فراہم کریں گے جو یقیناً آج سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ کا آغاز کرنے سے قبل اپنے تمام نئے آنے والے محترم مہمانوں سے گزارش ہے کہ لال رنگ میں لکھے موجود سبسکرائب بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ دنیا کی سیر پر نکلے اس سفر میں آپ کو ہماری روز ایک نئے ملک کی سیر کی ویڈیو خود بخود ملتی رہے۔ 12 کروڑ 64 لاکھ 76,461 افراد کی آبادی رکھنے والے اس ملک کا کل رقبہ 3,70,972 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ملک آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 11واں اور رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 61واں بڑا ملک ہے۔ ٹوکیو اس وقت جاپان کا دارالحکومت ہے۔ یہ شہر رقبے کے لحاظ سے اور آبادی کے لحاظ سے جاپان کا سب سے بڑا شہر مانا جاتا ہے۔ اس شہر کی آبادی 3 کروڑ سے بھی زائد ہے۔ گھوڑوں کا گوشت بڑے شوق سے کھانے والی اس قوم اور اس ملک کے بارے میں کچھ حیرت انگیز باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 6,800 جزیروں پر مشتمل یہ ملک 600 قبل مسیح میں دریافت ہوا۔ جاپان، جس کو جاپانی زبان میں نپیون کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے چڑھتے سورج کی سرزمین۔ ہر سال نئے سورج کو دیکھنے کے لیے ساری دنیا سے لاکھوں انسان جاپان کا رخ کرتے ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ جاپان میں نئے سال کے موقع پر یہ منظر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں یا چھٹیاں گزارنے کے لیے جاتے ہیں تو اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ کو وہاں کمرہ کرائے کے لیے لینا ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ جاپان کے لوگ مسلمانوں سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں مسلمان دہشت گرد ہیں، لہٰذا وہاں جانے سے پہلے آن لائن کسی اچھے ہوٹل میں کمرہ بک لازمی کروا لیجئے گا۔ شاید اسی وجہ سے جاپان میں مسلمانوں کی آبادی 0.1 کے برابر بھی نہیں۔ 98% کے قریب جاپانی قوم، باقی 2% میں چینی، فلپائنی اور برازیل اور دیگر ملکوں میں سے آئے لوگ جاپان میں رہتے ہیں۔ 2015 تک جاپان میں رات گئے ناچنا قانوناً جرم تھا، تاہم یہ قانون اب ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ بات جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے کہ جاپان کی سرزمین ہر سال 1500 کے قریب زلزلوں کو برداشت کرتی ہے۔ 70% پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہ زلزلے ان علاقوں میں خاصا نقصان کرتے ہیں۔ جاپان میں تقریباً 50,000 سے زائد ایسے افراد موجود ہیں جن کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہے۔ جاپان کی بلٹ ٹرینیں دنیا میں سب سے تیز اور سب سے کم سٹاپ کرنے والی ٹرینیں مانی جاتی ہیں، جن کا اوسطاً درمیانی فاصلہ 18 سیکنڈ کی مسافت پر ہوتا ہے۔ جاپان میں شرح پیدائش بہت کم ہے، اسی لیے وہاں بچوں کے ڈائپرز کی نسبت زیادہ عمر کے افراد کے ڈائپرز زیادہ فروخت ہوتے ہیں۔ جاپان میں استعمال ہونے والے 90% موبائل فون واٹر پروف ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ نہاتے وقت بھی موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں۔ جاپان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر بچوں کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کو بھی کلاس روم کی صفائی کرنی پڑتی ہے۔ جاپان میں ہر سال 2 کروڑ 40 لاکھ کے قریب چاپ سٹک استعمال ہوتی ہیں اور ان کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں درختوں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ گاڑیاں بنانے والا ملک بھی جاپان ہے اور جاپان کی ٹویوٹا کمپنی دنیا کی تیسری اور سب سے بڑی گاڑیاں بنانے والی کمپنی ہے۔
जापान में एक ऐसी सड़क है जो बुलंदो बाला इमारत के बीचों बीच गुजरती है। जापान में एक ऐसा जजीरा भी मौजूद है जिस पर इंसानों से ज़्यादा खरगोश रहते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली ट्रेनें भी जापान में मौजूद हैं। इनकी औसतन स्पीड 500 किलोमीटर फी घंटा है। जापानी लोग जापान के अलावा सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में रहाइश पजीर हैं। अगर जापान में कोई शख्स ट्रेन के सामने आकर खुदकुशी कर लेता है तो इसका जुर्माना इसके घर वालों की जानिब से रेलवे के महकमे को अदा करना पड़ता है। जापान में वेटर टिप नहीं होती और वेटर को टिप देना गैर कानूनी समझा जाता है। जापान में एक ऐसा होटल भी कायम है जिस पर इंसानों की जगह रोबोट खाना सर्व करते नजर आते हैं। जापान एक ऐसा मुल्क है जहां पर मिलते जुलते चेहरों के पेशे नज़र फेसबुक ने फेस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जगह मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन रखा हुआ है। जापान एक ऐसा मुल्क है जहां पर कोई दस्तखत नहीं करता कि इस मकसद के लिए हर किसी के पास अपनी अपनी मोहर होती है। डिजिटल करेंसी बिटकॉइन 3 जनवरी सन 2009 को एक जापानी शख्स तोशी नाकामोटो ने इजाद की थी। जापान की करेंसी जापानी यन कहलाती है। एक वक्त था जब एक पाकिस्तानी रुपए के बदले 33 जापानी यन आ जाते थे, लेकिन अब ये फ़र्क उल्टा हो चुका है। वक्त के लिहाज से जापान पाकिस्तान से 4 घंटे आगे है। यानी अगर पाकिस्तान में दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो जापान में शाम के 4 बजे होंगे। दोस्तों, ये थी जापान के बारे में एक मुख्तसर सी वीडियो। इस वीडियो में हमने जापान पर होने वाले एटमी हमलों का जिक्र नहीं किया। मैंने सोचा कि इसके बारे में एक अलहदा वीडियो तरतीब देंगे। वैसे भी हम अगली वीडियो में सुपर पावर अमेरिका जा रहे हैं। आज की वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो लाइक करना भी ना भूलिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में लाजमी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक आसिफ वकार को दीजिए इजाज़त।